پرانے وقتوں میں جب لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا پڑتا تو اپنے کھانے کا سامان اور پینے کا پانی اور ضرورت کا سامان ساتھ لے کر سفر کو نکلتے۔ تب ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے نہ ہی بسیں تھیں نہ ہوائی جہاز۔ لوگ گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں پر سامان لاد کر لے جایا کرتے تھے۔ دوران سفر تھکن، بیماری یا کسی وجہ سے انہیں کہیں رکنا پڑتا تو وہ قیام کرتے، اور اگر نماز کا وقت ہوتا تو بھی رک کر نماز ادا کی جاتی اور دوبارہ سفر شروع کیا جاتا۔ اگر پانی کی مقدار کم ہوتی تو وہ اس سے وضو نہ کرتے تھے، اسے اپنے پینے اور جانوروں کے لیے رکھ دیا جاتا اور تیمم کر کے نماز ادا کی جاتی۔ تیمم اس وقت جائز ہوتا ہے جب آپ جہاں موجود ہوں اور اس جگہ سے 1 میل دور تک پانی موجود نہ ہو تو تیمم جائز ہوتا ہے۔ تیمم کا حکم امت کو کب ملا؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ہمراہ بیدہ یا ذات الجیش پر پہنچے تو وہاں قیام کیا۔ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار کھو گیا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے معصوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس ہار کو ڈھونڈو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں دیر ہو گئی اور صبح ہونے لگی، اور وہاں لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا اور نہ ہی اطراف میں اس جگہ پانی تھا کہ وضو کر کے نماز ادا کی جا سکے۔ سب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور شکایت کی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے دیر ہو گئی قیام میں، یہاں پانی نہیں ہے، اب وضو کس طرح ہوگا، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا غصہ آیا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں انگلی سے کچوکے لگائے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بول نہیں سکے، بس بار بار حضرت عائشہ کو انگلی چباتے اور اشارہ کرتے، واپسی چلو، تمہاری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش بیٹھی تھی کہ کچھ ہی دیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمانے لگے، اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کا حکم نازل کیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ پاک مٹی سے تیمم کرو، اپنے منہ اور ہاتھ کا مسح کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اعلان کیا کہ سب پاک مٹی سے تیمم کرو اور نماز ادا کرو۔ اس وقت حضرت اسید بن حذیفہ نے کہا، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی امت کو بہت ساری برکتیں تمہارے خاندان سے ملی ہیں۔ تیمم کی آیت کا نزول ہوا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈ اٹھانے کی وجہ سے تیمم کیا گیا۔ سب نے نماز پڑھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اب چلیں، ہار نہیں ملتا، اب چلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دے دیا، تو جب اونٹنی کو اٹھایا گیا تو ہار بھی اونٹنی کے نیچے تھا۔